بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ انسان پر غسل فرض ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ غسل کے 3 فرائض ہوتے ہیں۔ ایک کلی کرنا، لیکن کلی اس طرح کریں گے کہ اس میں باقاعدہ غرغرہ بھی شامل ہو، یعنی حلق تک تقریباً جہاں تک نرم باسا ہوتا ہے وہاں تک پانی کا پہنچانا فرض ہے۔ وضو کے اندر یہ سنت ہوتا ہے لیکن غسل کے اندر فرض، جبکہ غسل واجب ہو۔ ایک تو ہوتا ہے ہم ٹھنڈک کے لیے غسل کر رہے ہیں یا جمعے کے لیے عیدین کے لیے غسل کر رہے ہیں، اس میں تو سنت ہی رہے گا، لیکن جب غسل فرض ہو جاتا ہے، ہم پر غسل واجب ہو جاتا ہے، تو پھر اس غسل کو جو حالت جنابت طاری ہوتی ہے اس کو اتارنے کے لیے 3 فرائض پورے کرنا بہت ضروری ہے، جن میں سے پہلا ہے کلی کرنا، اور کلی کے اندر غرغرہ شامل ہوگا۔ دوسرا ہوتا ہے ناک میں پانی چڑھانا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ تھوڑا سا پانی اس طرح ہاتھ میں لے لیں اور اس کو ناک کے قریب لا کے تھوڑا ہلکا سا سونگے، اتنا تیز نہ سونگے کہ دماغ کو چڑھ جائے، لیکن جتنا نرم ناک کی ہڈی ہوتی ہے، یعنی جہاں نرم حصہ پھر سخت ہڈی شروع ہو جاتی ہے، اس نرم حصے تک تقریباً سونگ کے اس کو اوپر چڑھانا ہوگا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے استنشاق کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اور استنشاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو سانس کے ذریعے یا سونگ کر اوپر کی طرف چڑھانا، تو اس لیے استنشاق ضروری ہوگا۔ تو ناک میں پانی چڑھانا، یعنی یہ یہاں نرم ہڈی تک، یہ دوسرا فرض ہوتا ہے۔ اور تیسرا فرض ہے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ایک ایک بال پر سے پانی کا بہانا، یہ ضروری ہے۔ تو غسل کے اندر پورے بدن کو دھونا فرض ہوتا ہے، اور وضو کے باب میں وضو کا جب ہم معاملہ ذکر کر رہے تھے اس میں اچھی طرح وضاحت کر چکا ہوں کہ ہماری شریعت دھونے اور مسح کرنے کے مفہوم کو علیحدہ علیحدہ پیش کرتی ہے۔ دھونا تو مسح کے قائم مقام ہو سکتا ہے، لیکن جہاں دھونا ہو وہاں پہ اگر مسح کر لیا تو کام نہیں دے گا، لہٰذا غسل نہیں اترے گا۔ تو اس لیے بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں جن میں اگر احتیاط نہ کی جائے تو اس میں صرف مسح ہوتا ہے، اس میں مطلب پانی وہاں تک پہنچتا نہیں ہے، اور چونکہ اکثر ہمارے بھائی بہن ناواقف ہوتے ہیں مسائل سے، تو وہ پانی بہانے کے باوجود، بظاہر جسم گیلا کرنے کے باوجود باتھ روم سے ناپاک ہی باہر آتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ پھر نمازوں کا پرابلم ہوگا، نمازی بھی انسان، اس کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی، نمازیں ادا ہی نہیں ہوں گی، اور اسی طرح گھر میں جو حالت جنابت میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں تو وہ بھی ایک معاملہ رہے گا کہ اللہ کے رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے، تو بے برکتی گھر میں پیدا ہوتی ہے۔ یہ جو ہمارے بھائی بہن کہتے ہیں کہ جی پہلے تو گھر میں بہت برکت سی نظر آتی تھی، اب بہت زیادہ بے برکتی ہے، اس کے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں، جن میں سے ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں صحیح طریقے سے غسل کرنا نہیں آتا۔ ہم واش روم باتھ روم میں جاتے ہیں غسل کرنے کے لیے، حالت جنابت میں پورا غسل نہیں ہوتا، باہر حالت جنابت میں آ جاتے ہیں، جنبی ہی واپس آتے ہیں، تو اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے، تو پھر گھر میں بے برکتی کا دور دورہ نظر آتا ہے۔ تو بہرحال بہت غور سے اس کو سماعت فرمائیے گا، جب انسان پر غسل فرض ہو جائے تو سب سے پہلے جب وہ واش روم میں جانے لگے تو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، کیونکہ باتھ روم میں جا کر پھر ذکر الہی کرنا، چاہے اس نے بھی کپڑے نہ اتارے ہوں لیکن وہ مقام چونکہ مناسب نہیں ہے، اس لیے باہر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جائیں گے۔ اور یہ آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ حالت جنابت میں کلی کرنے کے بعد ذکر الہی بلا کراہت جائز ہے، لہذا کلی کر کے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پھر باتھ روم میں داخل ہوں گے، اور الٹا قدم پہلے رکھنا، یعنی اندر جاتے ہوئے رکھنا سنت کریمہ ہے۔ جب انسان حالت جنابت میں ہوتا ہے تو کلی کیے بغیر ذکر الہی کرنا مکروہ ہوتا ہے، لیکن یہ ایسا مکروہ نہیں ہے کہ اس میں انسان گناہگار ہو، بہتر ہے کہ کلی کر لی جائے۔ چنانچہ جب آپ باتھ روم میں داخل ہوں تو پہلے کلی کر لیں باہر ہی، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلے باتھ روم میں داخل ہوتے ہوئے الٹا قدم رکھیے۔ داخل ہو جانے کے بعد آپ کو بتایا کہ اس کے بعد کوئی کلام نہیں کرنا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غسل کا تعلق کلمہ پاک پڑھنے سے ہے، پہلا کلمہ پڑھیں گے تو پاک ہوں گے ورنہ نہیں، یہ بالکل جہالت بھرا خیال ہے۔ باتھ روم میں جانے کے بعد اگر کپڑے پہنے ہوئے ہیں تب بھی ذکر الہی ممنوع ہے، کیونکہ وہ مقام مناسب نہیں ہے، اور کپڑے اتارے ہوئے ہوں تو 2 قباحتیں ہو گئیں، ایک تو مقام غیر مناسب ہے ذکر الہی کے لیے، اور دوسرا ستر کھلے ہونے کی حالت میں کلام بلا ضرورت کرنا مکروہ ہوتا ہے۔ تو واش روم میں داخل ہونے کے بعد پھر کوئی ذکر نہیں کریں گے۔ کپڑے اتارنے کے بعد آپ کو بتایا تھا کہ احتیاط کریں کہ کعبۃ اللہ کی طرف نہ رخ ہو نہ پیٹھ ہو، یہی مستحب افضل ہے۔ پیٹھ کرنا، رخ کرنا یہ مکروہ ہوتا ہے، اس لیے ایسے رخ کھڑے ہوں کہ نہ آپ کی پشت کعبۃ اللہ کی جانب ہو نہ آپ کا رخ کعبۃ اللہ کی جانب ہو، ادب اور احترام اسی میں ہے۔ اس کے بعد نیت کریں گے۔ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں، آپ زبان سے کچھ بھی نہیں کہیں گے، بس دل میں ارادہ کر لیں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر غسل کر رہا ہوں، یا نماز کے قابل ہونے کے لیے غسل کر رہا ہوں، یا جنابت کو اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل پیرا ہوتے ہوئے جنابت کو دور کرنے کے لیے غسل کر رہا ہوں۔ بس دل میں آپ یہ نیت کریں گے تو یہ نیت ہو جائے گی۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اب آپ کا نہانا عبادت میں باقاعدہ شمار ہوگا اور آپ کو ثواب ملے گا۔ اور اگر کوئی بغیر طہارت حاصل کرنے کی نیت کے غسل کر لے گا
طہارت تو پھر بھی حاصل ہو جائے گی، کیونکہ پانی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی ایسا ہے کہ ہم نیت کریں نہ کریں وہ ہماری نجاست کو بہا کر لے جائے گا، چاہے حقیقیہ نجاست ہو چاہے حکمیہ نجاست ہو۔ تو لہٰذا اگر کوئی بغیر نیت کے غسل کرے گا، غسل پھر بھی ہو جائے گا، جنابت پھر بھی دور ہو جائے گی، لیکن اسے ثواب نہیں ملے گا۔ تو حصول ثواب کے لیے نیت کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھ پونچھوں تک دھوئیں گے۔ اس کے بعد اگر جسم پر کوئی نجاست وغیرہ لگی ہو اس کو دور کریں اور استنجا کی جگہوں کو دھوئیں۔ اس کے بعد نماز کی طرح کا مکمل وضو کر لیں، اور اس وضو کرنے کے اندر غسل کے پہلے 2 فرائض بھی پورے ہو جائیں گے، ایک کلی کرنا اور دوسرا ناک میں پانی چڑھانا۔ اس میں آپ کو بتایا تھا کہ کلی کرنے میں غرغرہ بھی ہوگا، اور ناک میں پانی جب آپ چڑھائیں گے تو خالی وہ ٹچ نہیں کرنا ہے، بلکہ یہ جو نرم ہڈی جہاں تک ہوتی ہے، یعنی سخت ہڈی ناک کی شروع ہوتی ہے، وہاں تک پانی کو سونگھ کر اوپر تھوڑا سا چڑھانا، یہ سنت کریمہ ہے، بلکہ یہ غسل کے اندر فرض ہے، وضو کے اندر سنت مؤکدہ ہوتا ہے۔ پہلے کال لیتے ہیں، پھر میں انشاءاللہ یہ طریقہ عرض کر کے پھر احتیاطوں کی طرف آتا ہوں۔ پہلے نیت کرنا، پھر دونوں ہاتھ پہنچوں تک دھونا، پھر استنجے کی جگہوں کو دھو لیں، پھر نجاست کو بدن سے دور کریں، اس کے بعد نماز کا سا وضو کر لیں۔ اس کے بعد پورے بدن پر ایک بار تیل کی طرح پانی کو مل لیں، پھر سیدھی جانب 3 بار پانی بہائیں، پھر الٹی جانب 3 بار پانی بہائیں، اس کے بعد اپنے سر اور بقیہ دھڑ پر 3 بار پانی بہائیں، تو آپ کا غسل مکمل ہو گیا۔ اور پانی بہاتے ہوئے جسم کو ملتے جانا، یہ بھی سنت کریمہ ہوتا ہے۔ تو یہ ہے سنت کے مطابق غسل۔ اگر کوئی اس کا لحاظ نہ کرے، مثال کے طور پہ شاور کھولا اور بس ڈال رہے ہیں پانی، پورا بدن اچھی طرح پانی بہا لیا، غسل اب بھی ہو جائے گا، لیکن اس ترتیب سے اگر غسل کریں گے تو انشاءاللہ سنت کا ثواب بھی ملے گا کہ ہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا اپنے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو پوشیدہ رکھے ہوئے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ طریقہ الہام فرمایا، طریقہ سکھایا، وہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ تو اگر اس ترتیب کو ملحوظ رکھ سکیں تو بہت ہی بہتر ہے کہ اسی ترتیب سے آپ غسل فرمائیں۔ 5 امور ایسے ہیں کہ اگر وہ کام ہو جاتے ہیں تو ان کے بعد غسل کرنا فرض یا بعض فقہا جیسے لکھ دیتے ہیں واجب ہے۔ ان میں سے پہلا ہے ایام حیض کا اختتام، کہ حیض ختم ہوگا غسل واجب۔ اسی طریقے سے نفاس، جو بچے کی پیدائش کے بعد بلیڈنگ ہوتی ہے، اس کے بعد ایک عورت پہ سمجھ لیں وقتی طور پہ ناپاکی طاری ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو غسل کیا جاتا ہے، اس کے بعد یہ ختم ہوتا ہے نفاس تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اب جو غسل کرنا ہوتا ہے یہ فرض ہے۔ تیسرا احتلام ہوتا ہے کہ رات کو سوئے اور غسل فرض ہو گیا جس کو ہم کہتے ہیں، کہ لیکن اس میں آپ کو بتایا تھا کہ شرط یہ ہوتی ہے کہ صبح جاگنے پر اپنے کپڑوں پر تری پائی، اور غالب گمان یہ ہے کہ یہ احتلام کے قطرات ہیں، خالی کہ اور پانی وغیرہ نہیں ہے، تو پھر اس پہ غسل واجب ہوگا۔ چوتھا آپ کو بتایا تھا کہ دخول ہے، یعنی انسان زندہ انسان کے ساتھ اگر تعلق جیسے تعلق زوجین ہوتا ہے قائم ہوتا ہے، اس میں چاہے ڈسچارجنگ ہو یا نہ ہو، اگر دخول ہے تو پھر اس میں فوراً غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اور 5واں ہوتا ہے کہ جاگتے میں اگر شہوت کے ساتھ لذت کے ساتھ احتلام ہوتا ہے تو اس سے بھی غسل واجب ہوگا۔ لہذا اگر کسی نے وزن اٹھایا اور ویسے قطرات نکل گئے بالفرض تو اس پہ غسل واجب نہیں ہوتا، کیونکہ جاگتے میں غسل کے وجوب کی شرط یہی ہے کہ لذت کے ساتھ یا شہوت کے ساتھ انزال ہوگا، ڈسچارجنگ ہوگی تو غسل واجب ہوگا، ورنہ نہیں۔ یہ 5 اسباب ہوتے ہیں جن کی وجہ سے غسل فرض ہوتا ہے۔ ویورز، آپ دینی مسائل کے متعلق سوالات کر سکتے ہیں، آپ کو قرآن اور حدیث سے صحیح جواب دیا جائے گا۔ ویورز، سنی اسلامک فیکٹ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے، اور بیل بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہمارے سبھی ویڈیوز ملتے رہے۔